بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما۔ شبلی نعمانی قصبہ بندول، ضلع اعظم گڑھ، ہندوستان میں 1857 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ حبیب اللہ وکیل تھے۔ شبلی نے بھی کچھ عرصہ وکالت کی، پھر علی گڑھ کالج میں فارسی کے استاد مقرر ہو گئے۔ وہاں انہیں سر سید احمد خاں حالی، محسن الملک اور پروفیسر نکلسن آرنولڈ کی صحبت سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ 1892 میں آرنولڈ کے ساتھ شبلی نے مصر، شام، قسطنطنیہ اور دوسرے اسلامی ممالک کا سفر کیا۔ سر سید کی وفات کے بعد علی گڑھ کالج سے استعفیٰ دے کر اعظم گڑھ چلے گئے، پھر حیدرآباد دکن کے دائرہ المعارف کی نظامت کا عہدہ سنبھالا۔ اسی دوران میں ان کی کوشش سے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا۔ آخر عمر میں اعظم گڑھ میں انہوں نے ایک عظیم ادارہ دارالمصنفین قائم کیا، جو آج بھی کام کر رہا ہے۔ شبلی نعمانی شاعر بھی تھے، لیکن ان کی شہرت کا مدار زیادہ تر ان کی نثر پر ہے۔ ان کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ شبلی نے اگرچہ متنوع موضوعات مثلاً تاریخ، تنقید، سوانح، سیرت، تذکرہ، ادب، معاشرت، عقائد، تصوف اور سیاست پر قلم اٹھایا، مگر ان کے طرز اظہار میں ادبیت کی شان موجود ہے۔ جوش بیان، اعجاز و اختصار، روانی و برجستگی، محققانہ انداز، غنایت اور شعریت ان کے اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ شبلی کی تمام ادبی کاوشوں سے قطع نظر ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ شبلی کی متعدد تصانیف ہیں۔ اہم تصانیف میں شعر العجم 5 جلدیں، الفاروق، المامون، سیرت النعمان، الغزالی، سوانح مولانا روم، سفرنامہ روم و مصر و شام وغیرہ شامل ہیں۔ اخلاق نبوی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تدریسی مقاصد: طلباء کو سیرت طیبہ سے روشناس کرانا، اسلامی اخلاقیات کی بنیادی قدروں سے آگاہ کرنا، طلباء میں رسالت مآب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے علمی اور تحقیقی رجحان پیدا کرنا، شبلی نعمانی کی سیرت نگاری کی امتیازی خصوصیات کے بارے میں بتانا، طلباء کو قواعد و انشاء، جمع سالم، جمع مکسر، جمع الجمع اور مضمون نویسی کے بارے میں بتانا۔ اس سے پہلے کہ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کے جزئی اور تفصیلی واقعات لکھے جائیں، ان صاحبوں کے بیانات زیر تحریر آتے ہیں، جنہوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سالہا سال اور مدتہائے دراز بسر کی ہیں، اور جو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات کے دفتر کے ایک ایک حرف سے واقف تھے۔ انسان کے حالات کا واقف کار اس کی رفیقہ حیات سے بڑھ کر دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد 25 برس تک آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھیں، زمانہ آغاز وحی میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھیں:
ہرگز نہیں، خدا کی قسم خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمان کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر کسی نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے نہیں بیان کیے ہیں۔ فرماتی ہیں، حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی، برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دو باتوں میں اختیار دیا جاتا تو ان میں جو آسان ہوتی اس کو اختیار فرماتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا، لیکن جو احکام الہی کی خلاف ورزی کرتا خدا اس سے انتقام لیتا تھا، یعنی خدا کی طرف سے بموجب احکام ربانی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر حد جاری فرماتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کر کبھی کسی مسلمان پر لعنت نہیں کی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی غلام کو، لونڈی کو، کسی عورت کو، خادم کو، جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کی کوئی درخواست رد نہیں فرمائی، لیکن یہ کہ وہ ناجائز ہو۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خندہ ہنستے اور مسکراتے ہوئے دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے اور آغاز نبوت سے آخر عمر تک کم از کم 32 برس آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے سوال کیا گیا تو فرمایا، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندہ جبیں، نرم خو، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے، عیب جو نہ تھے۔ کوئی ایسی بات ہوتی جو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند ہوتی تو اس سے اغماض فرماتے تھے۔ کوئی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی امید رکھتا تو نہ اس کو مایوس کرتے اور نہ منظوری ظاہر فرماتے تھے، یعنی صراحتاً انکار و تردید نہیں کرتے بلکہ خاموش رہتے تھے۔ اور مزاج شناس آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیور سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد سمجھ جاتے تھے۔ اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھیں: بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑنا۔ دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے: کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹو میں نہیں رہتے تھے، وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام کرتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس طرح
خاموش ہو کر اور سر جھکا کر سنتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ ہو جاتے تو پھر وہ آپس میں بات چیت کرتے۔ کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ چاپ سنا کرتے۔ لوگ جن باتوں پر ہنستے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسکرا دیتے۔ جن پر لوگ تعجب کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کرتے۔ کوئی باہر کا آدمی اگر بے باکی سے گفتگو کرتا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحمل فرماتے۔ دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اگر کوئی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان و انعام کا شکریہ ادا کرتا تو قبول فرماتے۔ جب تک بولنے والا خود چپ نہ ہو جاتا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات درمیان سے نہیں کاٹتے تھے۔ نہایت فیاض، نہایت راست گو، نہایت نرم طبع اور نہایت خوش صحبت تھے۔ اگر کوئی دفتن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگتا۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گویا حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے، وہ بیان کرتے ہیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہیں رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار شکر فرماتے تھے، کسی چیز کو برا نہیں کہتے تھے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے اور اس کو برا بھلا نہ کہتے۔ کوئی اگر کسی امر حق کی مخالفت کرتا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آ جاتا اور اس کی پوری حمایت کرتے، لیکن خود اپنے ذاتی معاملہ پر کبھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ نہیں آیا اور نہ کسی سے انتقام لیا۔ مشق: سبق اخلاق نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ سبق کے متن کے مطابق کن شخصیات نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی گواہی دی ہے؟ ان کے نام بتائیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کن الفاظ میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی؟ رسالت مآب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کیا ہوتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کے بارے میں جو کچھ بیان کیا ان میں سے 3 خوبیوں کا ذکر کریں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب گفتگو، آداب طعام اور آداب مجلس کے بارے میں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن لفظوں میں بیان کیا؟ درست جواب کا انتخاب کریں۔ کوئی باہر کا آدمی اگر بے باکی سے گفتگو کرتا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرسکون رہتے، تحمل فرماتے، خاموش رہتے، اغماض فرماتے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہیں 15 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال۔
اگر کوئی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان و انعام کا شکریہ ادا کرتا تو مسکرا دیتے، قبول فرماتے، خوش ہوتے، دعا دیتے۔ جب دو باتوں میں اختیار دیا جاتا تو اس بات کو اختیار فرماتے جو سادہ ہوتی، آسان ہوتی، فائدہ مند ہوتی، پر لطف ہوتی۔ اگر کوئی دفتن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو ہو جاتا مانوس، مرعوب، حیران، گرفتار محبت۔ سبق: اخلاق نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلاصہ تحریر کریں۔ مناسب الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ مہربان طبع، لعنت، غمگین، برا بھلا ٹو، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، خدا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کر کبھی کسی مسلمان پر لعنت نہیں کی۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندہ جبیں، نرم خو اور مہربان طبع تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹو میں نہیں رہتے تھے۔ درج ذیل پیراگراف کی تشریح کریں۔ اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھیں: بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑنا۔ دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے: کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹو میں نہیں رہتے تھے، وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا۔ درج ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لغت سے تلاش کر کے اپنی کاپیوں میں لکھیں۔ اخلاق مبارکہ، خدمت زوجیت، امہات المومنین، احکام الہی، خندہ جبیں، تیور، صراحتاً، راست گو، تحمل، کلام کرنا۔ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ کالم الف: تربیت، آغوش، احسان، راست، امر، صلہ۔ کالم ب: پروردہ، انعام، گو، حق، رحم یافتہ۔ تھیسارس میں سے درج ذیل الفاظ کے مترادفات تلاش کریں۔ واقف، ضیافت، درخواست، عیب، تناول، حمایت، آغاز، خندہ، ٹو، محبت۔ اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ اعانت، خندہ، وصف، طبع، مرعوب، خوش صحبت۔ درج ذیل کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ بسر کرنا، مزاج شناسی، بحث و مباحثہ، برا کلمہ، آشنا ہونا۔ جمع سالم، جمع مکسر، جمع الجمع۔ جمع سالم: جب کسی واحد سے جمع بنائی جائے اور واحد کی اصل صورت قائم رہے تو ایسی جمع کو جمع سالم کہتے ہیں، جیسے باغ سے باغات، مکان سے مکانات، کاغذ سے کاغذات۔ جمع مکسر یا غیر سالم: ایسی جمع جس میں واحد کی اصل صورت قائم نہیں رہتی، مثلاً کتاب سے کتب، امت سے امم وغیرہ۔ جمع الجمع: بعض الفاظ ایسے ہیں جن کی جمع بنا کر دوبارہ پھر جمع بنا لی جاتی ہے۔ جمع کی ایسی صورت کو جمع الجمع کہا جاتا ہے، مثلاً واحد جمع جمع الجمع، خبر، اخبار، اخبارات، لقب، القاب، القابات، جوہر، جواہر، جواہرات، اکبر، اکابر، اکابرین۔ درج ذیل میں سے جمع سالم، جمع مکسر
اور جمع الگ الگ کریں اور ان کے واحد بھی لکھیں۔ حاضرین، وجوہات، ابواب، جرائم، کاتبین، احکامات، آفاق، مجاہدین، عجائبات، کتب، ناظرین، حادثات۔ مضمون نویسی۔ مضمون کا لفظ اپنی اصل کے اعتبار سے عربی ہے، جس کے لغوی معنی ہے ضمن میں لیا ہوا، کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، تاثرات کا تقریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ دنیا کے ہر معاملے، مسئلے یا موضوع پر مضمون قلم بند کیا جا سکتا ہے۔ مضمون کی چند نمایاں خصوصیات یہ ہیں۔ مضمون کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے موضوع کا تعارف کرایا جاتا ہے، موضوع کی وضاحت کی جاتی ہے اور آخر میں بحث کا نتیجہ پیش کیا جاتا ہے۔ مضمون میں موضوع کے چیدہ پہلوؤں پر دلچسپ رائے میں اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ مضمون کی اقسام۔ مضمون کی کئی قسمیں ہیں، مثلاً علمی، تاریخی، تنقیدی، سوانحی، فلسفیانہ، سائنسی، اصلاحی، مذہبی اور ادبی وغیرہ۔ سرگرمیاں برائے طلباء۔ علماء اور دانشوروں سے اخلاق نبوی کے موضوع پر گفتگو سنیں اور رپورٹ تیار کریں۔ طلباء ہفتہ وار ایک اخلاقی صفت اور خوبی، مثلاً سچ بولنا، لوگوں کی مدد کرنا وغیرہ پر عمل کریں اور اپنا تجربہ دوستوں سے بیان کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بیان کی روشنی میں اطاعت رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادب بارگاہ رسالت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی متانت و سنجیدگی پر باہم گفتگو کریں۔ سیرت النبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی اور کتاب لائبریری سے لے کر پڑھیں اور دوستوں سے اظہار رائے کریں۔ اشارات تدریس۔ طلباء کو سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشکل متن اور تاریخی واقعات سہل اور واضح انداز میں سمجھائیں۔ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں کو طلباء کی عملی زندگی سے جوڑ کر بیان کریں۔ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمایاں پہلوؤں کو عملی زندگی کے حوالے سے بیان کریں۔ سبق کی تدریس کے دوران کتاب کے علاوہ دیگر سمعی و بصری معاونات کا بھی استعمال کریں۔